اکثر لوگ اس بارے میں بھی بڑی عجیب عجیب باتیں پوچھنے کے لیے آتے ہیں کہ رات کو بلیاں بولتی ہیں، رات کو ہے نا، یہ بھی بڑا مسئلہ، کہتے ہیں بلیاں روندیاں نے۔ یہ آگے سے تھوڑا سا اور ذرا سخت کر کے کہ اگلا بندہ بھی تھوڑا پریشان ہو جائے۔ اب یہ مسئلہ سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ کو پتا ان کو ابو ہریرہ کیوں کہتے تھے؟ ہیں جی، سنا تو آپ نے اکثر نا ان کا نام، ان کو ابو ہریرہ کہتے اس لیے تھے، ان کو بلیوں سے بڑا ہی پیار تھا، بلیوں سے۔ انہوں نے بہت ساری بلیاں رکھی ہوئی تھی، تو بلی پالنا بھی سرکار کے صحابہ کی سنت ہے، لیکن اگر اس کی احتیاط کی جائے، اس کی دیکھ بھال کی جائے۔ اچھا، حضور کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے ایسی کہا کہ رات کو بلیاں مطلب بولتی ہیں اور یوں آوازیں کرتی ہیں، تو سرکار فرمانے لگے ان کو کھانے کے لیے کچھ ڈالا کرو۔ جی، صبح مولوی صاحب کے پاس نہیں جانا کہ رات بلیاں بولتی ہیں، نہیں شاید چاچے نے کر دیتا یا تائے نے کر دیتا، فرمایا نہیں، وہ بھوک کی وجہ سے بلکتی ہیں، یعنی اصل مقصد نہیں سمجھنا، اس کے الٹ ہم نے جانے کی کوشش کرنی ہے۔ تو بلیوں کا بولنا، بلکہ جو ہمارے ہاں بڑا ہی مشہور ہے کہ الوؤں کا بولنا ہے نا جی، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ آپ سارے پریشان ہو کے دیکھ رہے ہیں مجھے کہ چاہوں ہے بھی نہیں جی، میں صحیح کہہ رہا ہوں اور پوری میں ذمہ داری سے یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ الو بولے، کوا بولتا رہے، جو مرضی بولے، ان چیزوں کی کوئی حقیقت، سارے بولیں کوئی حقیقت نہیں۔ تو جس درخت کے اوپر الو رہتا ہو وہ تو ہر رات جل جائے، ایسے ہی ہے، اور جس درخت کے اوپر کوے کا گھر ہو وہ گھر تباہ ہو جائے۔ ہمارے گھر میں کووں نے کتنی دیر گھر بنائے رکھا، تو یقین جانے کوئی پریشانی اللہ کے فضل سے نہیں آئی۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ باتیں بڑی ذہن میں رکھنے والی ہیں کہ یہ جو ہمارے ہاں غلط رسومات کی بنا پہ غلط روایات قائم ہو گئیں اور کہا ایسے ہو تو ایسے ہوتا ہے، منگل کے دن بلائیں گھر آتی ہیں آپ کے گھر بھی؟ جی بتا نہیں رہے آپ، نہیں آتی؟ نہیں آتی، کہیں نہیں آتی، سفر کے مہینے میں کہیں بلائیں نہیں اترتی۔ ہاں، اصل بلائیں کیا ہیں؟ بندے کا نماز نہ پڑھنا۔ جس گھر میں صبح فجر کی اذان ہو جائے اور گھر کے لوگ سوئے رہیں تو اس گھر میں بلائیں نہیں اترتی، بلکہ اس گھر والے بلائیں ہوتے ہیں اپنے لیے۔ کس کے لیے؟ تو سب سے بڑی بلا یہ ہے، سب سے بڑی خرابی یہ ہے جس پہ ہم سوچتے نہیں ہیں۔ تو دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر کا مہینہ کوئی چیز نہیں، پرندے کا اڑنا کوئی چیز نہیں، تیر کا پھینکنا، یعنی وہ تیر پھینکتے دائیں جاتا بائیں جاتا تو اس سے شگونی لیتے، جبکہ دین اسلام نے آ کر ہمیں یہ بات واضح فرما دی کہ ان چیزوں سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بندہ اپنے ہر عمل کی نسبت وہ یہی کرے۔ اب شرعی طریقہ کیا ہے؟ اگر کوئی پریشانی آئے تو شریعت ہمیں کہتی ہے بندہ یہ کہے کہ یہ پریشانی میرے گناہوں کے سبب آئی ہے۔ کس سبب آئی ہے؟ اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی رحمت آئے تو کہے کہ میرے رب کی مہربانی ہوئی ہے، اس میں میرا کوئی کردار نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے، یہ ہمارا طریقہ ہونا چاہیے، لیکن ہمارا طریقہ اس کے برخلاف ہوتا ہے۔ تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں اپنی امت کی تعلیم فرمائی کہ ان چیزوں سے نوست لینا، کسی بندے کو منحوس سمجھنا۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں فلاں بندہ آ جاتے ہیں ہنڈی ٹاک دینی ہے جی، کہتے ہیں ہنڈی ٹکیوں کہتے ہیں اس کی نظر بڑی تیز ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ چیزیں محض جاہلیت ہیں، ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔